اب جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں نا، جن کو ہمارا کردار بھی سمجھ آ رہا ہے اور جنہوں نے ہمارے رول کو پہچان لیا ہے کہ ہمارا وہ جو ہے منفی رول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو ہے پازیٹیو رول ہے، تو وہ اپنی بچیوں کو کالجز سے بھی ہٹا کر تو ہمارے پاس لے کر آ رہے ہیں. ہمیں تو اس کا فائدہ ہی ہوا ہے. بہت بہتر. ہم لوگ اسلام آباد کی جانب چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے میں آپ سے کریکولم نصاب کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی. یہ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے اور ڈاکیومنٹڈ بھی اگین جو ساری ریسرچ میں نے دیکھی کہ لڑکوں کے مدارس میں اور بچیوں کے مدارس کے اندر مختلف ڈفرنٹ قسم کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک تعلق ہے نصاب تعلیم کا، تو جو بچوں کا نصاب تعلیم ہے تقریباً وہ 10 سال پر مشتمل ہے، اور بچیوں کا نصاب تعلیم تقریباً وہ 5 سالوں پر مشتمل ہے. تو ظاہری بات ہے جب وقت میں اختلاف ہے، تھوڑا سا فرق ہے، تو اسی اعتبار سے نصاب تعلیم بھی مختلف ہے. میرا ایکچولی پوچھنے سے مراد یہ تھی کہ زیادہ تر ایکسٹرا کریکولر کے حوالے سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو سبجیکٹس بھی آفر کیے جاتے ہیں لڑکوں کے مدارس کے اندر، وہ زیادہ ہولسم ہوتے ہیں، زیادہ ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے، جہاں اور خواتین کے مدارس کے حوالے سے زیادہ تر سبجیکٹس بھی ویسے انٹروڈیوس کرائے جاتے ہیں کہ ان کی ڈومیسٹیکیٹڈ ایک آؤٹ لک رہے، ڈومیسٹیکیٹڈ پرسنالٹی ان کی ایک ڈیولپ ہو. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ بچوں کا نصاب تعلیم وہ چونکہ 10 سالوں پر مشتمل ہے، تو اس میں جہاں عربی ادب، وہاں فلسفہ اور قرآن و حدیث، اسی طرح اصول فقہ، علوم القرآن، علوم الحدیث، یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، تاریخ پڑھائی جاتی ہے. یہ چیزیں چونکہ بچیاں میٹرک کے بعد جب مدارس میں آتی ہیں تو ان کے پاس اس سے زیادہ وقت نہیں ہوتا، وہ 4 سال 5 سال ہی پڑھ سکتی ہیں، اور ان 5 سالوں کے مطابق ان میں نصاب تعلیم پڑھایا جاتا ہے. اور وہ نصاب تعلیم تقریباً وہی ہے جو 10 سالہ نصاب تعلیم بچوں کا ہے. فرق اس میں یہ ہے کہ یہ مختصر ہے قدر اس نصاب کے، کہ وہاں اگر ایک عنوان کی، ایک فن کی اگر 4-5 کتب پڑھائی جا رہی ہیں، تو بچیوں کے نصاب میں وہ 1 یا 2 کتب ہوں گی. تو تقریباً نصاب وہی ہے. بہت بہتر. اور میں آپ سے ابھی اور بھی سوال پوچھنا چاہوں گی نصاب کے حوالے سے، مگر ابھی ہمارے ساتھ ملتان سے کال ہے بختیار احمد صاحب کی. السلام علیکم احمد صاحب، فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. کہ دینی مدارس میں صرف دینی تعلیم ہی کیوں ہے؟ انگلش، سائنٹیفک ایجوکیشن جیسے MBBS وغیرہ دوسرے انجینئر بنتے وہ کیوں نہیں؟ اور اپنے ہی مسلک، ہر مسلک اپنی ہی تعلیم دیتا ہے کہ پورے مطلب دین کی کیوں تعلیم نہیں دیتے؟ یہ مطلب ہر فرقہ اپنی تعلیم دے رہا ہے لڑکوں کو، جس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے اور اسی کی جانب ہم آنے والے تھے. آئی تھنک آئی لیٹ جہانگیر صاحب ٹیکل دیٹ. بہت صحیح بات اٹھائی ہے. اس سے 1-2 سوال میرے بھی اٹھیں گے، مگر پہلے آپ ان کو جواب دے دیجئے. انہوں نے فرمایا جو سوال کہا کہ دینی مدارس میں باقی مضامین پڑھائے کیوں نہیں جاتے اور ڈاکٹر انجینئر پیدا کیوں نہیں ہوتے. میرا سوال یہ ہے کہ میڈیکل کالجز میں اچھے عالم پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ انجینئرنگ کالجز کے اندر کیوں نہیں ڈاکٹر پیدا ہوتے؟ دیکھیے ہر ادارے کا ایک مقصد ہوتا ہے. دیر از اے ریزن دا تھریڈ اور ریزن فار اے مدارس. اس کا مقصد ہے علماء پیدا کرنا، عالمہ پیدا کرنا. اس میں کچھ نہ کچھ ہم نے اسپیٹرنگ ہے، اصلی علوم کی ساتھ ہوتی ہے ان کو سمجھانے سکھانے کی، تاکہ ان کی پرسنالٹی ایک ویل ڈاؤن ہو جائے. لیکن ایک مدرسے کا مقصد ہی نہیں ڈاکٹر پیدا کرے، جیسے کہ ایک میڈیکل کالج کا پرپز ہی نہیں ہے کہ وہ عالم پیدا کرے، اسی طرح مقصد ہی نہیں ہے ہمارا یہ. تو ہم کیوں پیدا کریں؟ یہ تو اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز ہے نا. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ ریفارمز بھی لانا چاہ رہے ہیں، تو اس حوالے سے تو آئی تھنک کہ آپ ہی کا کہنا یہ تھا کہ ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ضرورت ہے پورے ایک مقصد کی. بالکل ضرورت کیا ہے. پھر اس پہ وضاحت کیجئے پلیز. دیکھیے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو ایک چیز صرف مدارس سے نہیں بلکہ تمام یونیورسٹیوں سے، کالجز سے، اسکولوں سے نکل گئی، وہ تھی تربیت. پورے معاشرے سے چلی گئی، گھر سے نکل گئی، گھروں میں نہیں رہی. تو یہ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں یا جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو اب وہ معیار، وہ تربیت، وہ ماحول اتنا اعلیٰ نہیں رہا، معاشرہ ویسا نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ضروریات ایسی ہیں جو کہ نئی ضروریات ہیں، نئے مسائل سامنے آئے ہیں، نئے ایشو سامنے آئے ہیں. اس کے مطابق اس میں تبدیلی یا اس میں بہتری آنی چاہیے، آ بھی رہی ہے، لوگ کر بھی رہے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ یہ سوال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے کہ مدارس میں ڈاکٹر پیدا کیوں نہیں ہوتے. ان نے فرقے کی بات بھی کی. اس حوالے سے میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی، ہم لوگوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا، میرے پاس ادھر ایک پوری لسٹ ہے
سیکٹیرین وائلنس کے حوالے سے مدارس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے پاکستان کے اندر. اور انفیکٹ ٹو بی ویری آنےسٹ جسے ادھر لکھا ہوا ہے کہ انڈاؤٹڈلی میجر آڈینس جو ہماری ہوتی ہیں پبلیکیشنز کی وہ مدارس ہوتے ہیں, جو ہماری اس طرح کی ریلیجس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو فرقوں کے اوپر زیادہ لکھنا چاہتی ہیں کہ وہ ایک شناخت بھی قائم ہو اور ایک قسم کی وائلنس بھی کریٹ ہو ساتھ ساتھ. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کون مانیٹر کرتا ہے؟ جیسے لشکر طیبہ جو پبلیکیشنز بھیجتا ہے, وہ وائس آف اسلام انگریزی کے اندر منتھلی جاتا ہے, اس کا کلیکٹو جو ریڈرشپ ہے 400 ملین لوگ ہیں. پھر حرکت المجاہدین کی اپنی پبلیکیشنز ہیں اور یہ ساری سیکریٹلی جاتی ہیں. الرشید ٹرسٹ, جشع محمد, بریلوی آرگنائزیشنز, ویریس ادر آرگنائزیشنز ہر مدارس کے اندر سیکریٹلی سرکولیٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ایک انکریز دیکھا ہے فرقہ واریت کے اندر, سیکٹیرین وائلنس کے اندر. اس حوالے سے آپ سب کیا کہنا چاہیں گے؟ اور بلکہ یہ میں انفیکٹ چلیں اسلام آباد کی جانب بھی چلتے ہیں. آئی تھنک یو وانٹنگ ٹو آنسر دس. کے حوالے سے ایک بات کی جاتی ہے کہ مدارس میں فرقہ وارانہ تعلیم دی جاتی ہے. اس سلسلے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مدارس کا جو 10 سالہ نصاب تعلیم ہے, چاہے وہ دیوبندی مکاتب فکر میں پڑھایا جا رہا ہو یا بریلوی مکاتب فکر میں یا اہل حدیث مکاتب فکر میں, کہیں بھی کوئی فرقہ وارانہ تعلیم نہیں ہے. مدارس کے نصاب تعلیم کو اٹھا کے دیکھنے معلوم ہے وہ سارا چھپا ہوا ہوتا ہے, لکھا ہوا ہے, اس میں قرآن و سنت پڑھایا جا رہا ہے, بخاری شریف, ترمذی شریف یا اسی طرح فقہ کی کتب پڑھائی جاتی ہیں. ان میں کوئی اختلاف رائے اس طرح کا نہیں پڑھایا جاتا, اور مدارس کی حد تک یہ فرقہ واریت ہے بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو دیوبندی مدارس میں کتب پڑھائی جاتی ہیں ان میں دیکھا جائے تو اس میں فلسفہ اور منطق کی جو کتب ہیں وہ شیعہ علماء کی لکھی ہوئی ہیں اور دیوبندی مدارس والے پڑھا رہے ہیں. اسی طرح دیوبندی مدارس میں جو فقہ کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں ان کے جو حواشی ہیں ان پہ تحقیقات وہ دیوبندی علماء کی ہیں, وہی کتب بریلوی علماء اپنے ہاں پڑھا رہے ہیں, اہل حدیث علماء پڑھا رہے ہیں. مدارس کی حد تک یہ فرقہ واریت نہیں ہے. البتہ اس کے پس پردہ کچھ سیاسی عوامل ہیں جو باہر مدارس سے باہر فرقہ وارانہ فضا قائم کرتے ہیں اور اس کا الزام مدارس پر میری بات سنیے, میں آپ سب سے پھر پوچھ لیتی ہوں. 7 اکتوبر 2003 کے اندر جو رائٹس ہوئے تھے دیوبندی مدرسہ کے اندر سے, مولانا طارق اعظم جب ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا تھا. اور اگین میں آپ کو لسٹ کا بتا رہی ہوں, نومبر 2004 کے اندر ہوا, اگین پھر وارنٹ اگینسٹ علامہ غازی عبد الرشید ہوا, دس واز ان اگست 2004, دین ا کلیم اگینسٹ فیڈرل منسٹر. یہ سارے میرے پاس لسٹیں ہیں ادھر, اور ان سب کا تعلق ڈائریکٹ مدارس کے ساتھ ہے, اور جو کلیم بھی کرتے ہیں, جو اونرشپ لیتے ہیں, اور آپ ادھر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مدارس سے ان شخصیات کا تعلق ہونا اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ باہر فضا میں, مگر ان طلبہ کا تو تعلق ان مدارس سے ہے نا, اور اس کا مطلب تو شاید یہ ہوگا, اور آپ بھی ابھی بات کر رہی تھیں اس حوالے سے. اگر پنجاب یونیورسٹی سے ایک فارغ ہونے والا باہر چوری کر رہا ہے, باہر ڈاکہ ڈال رہا ہے, قتل کر رہا ہے, اس کا یہ معنی تو نہیں کہ اب پنجاب یونیورسٹی میں قتل کی تعلیم دی جا رہی ہے. مدارس سے فارغ التحصیل کوئی آدمی باہر نکل کر اگر کوئی وہ اس طرح کی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو مدارس پر یہ الزام کیوں ہے؟ یہ کس حد تک مانیٹر ہو رہے ہیں؟ مگر ہمارے پاس ایک کال ہے, آئی بلیو فیصل آباد سے, پہلے وہ لے لیتے ہیں, دین وی آر گونا آنسر دیٹ. السلام علیکم. السلام علیکم, میں فیصل مسعود بول رہا ہوں لاہور سے. او لاہور سے, سوری. وعلیکم السلام, فرمائیے. میرا سوال تھا ان سے کہ پوچھیے گا آپ ان سے کہ کیا جو مدرسوں میں تعلیم دی جاتی ہے وہ عربی زبان میں دی جاتی ہے یا ان کے تراجم کی اردو میں جو کتب ہوتی ہے ان کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے؟ بہت بہتر, اس کا جواب دے دیجیے پلیز. مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ کتب عربی زبان میں ہیں, فارسی میں ہیں, اس میں کچھ چند ایک اردو میں ہیں, ورنہ تقریباً 95% کتب عربی زبان میں ہیں. اور ان کی تعلیم میں بعض جگہ عربی زبان ہی کو اختیار کیا جاتا ہے اور بعض جگہ ان کو اردو میں ان کی تفہیم اور شرح کی جاتی ہے, لیکن اصل کتب عربی ہی میں پڑھائی جاتی ہیں. البتہ ان کی تشریح اور ان کی تفہیم میں اردو زبان کو بعض جگہ اختیار کیا جاتا ہے. اب جو اس کا جواب ہو گیا, میں اسی لیے میں ذرا اپنا مقصد بھی بتا دوں. میں نے فرقہ واریت کے حوالے سے سوال اٹھایا, بہت زیادہ ایک انٹرویوز کنڈکٹ ہوئے تھے جس کے اندر سے میں نے ایک بس پک کیا, ایک چھوٹے 10 سال کے بچے کا جس کا تعلق لارجسٹ سنی سیکٹ ان پاکستان بریلوی سے ہے. اسے پوچھا گیا تم کون ہو؟ سب سے پہلا سوال, میں بریلوی ہوں, یعنی کہ اس نے اپنی سب سے پہلی شناخت جو تھی وہ اپنے فرقے کے حوالے سے بتائی. پھر پوچھا گیا بریلوی کون ہے؟ بریلوی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یقین کرتا ہے. تو پھر دیوبندی کون ہے؟ وہ ہے جو نان مسلم ہے, جو رسول میں نہیں بلیو کرتا. سو اگر ایک 10 سال کے بچے کو پہلے ہی اس کی شناخت کے حوالے سے اس نے اپنا نام نہیں لیا, اس نے اپنی عمر نہیں بتائی, اس نے اپنا, اور سب سے پہلے اس کی شناخت پہلے اپنا فرقہ ہی بن گیا, تو ہمارے کالر بھی تو یہی پوچھ رہے تھے, تو دین کے حوالے سے زیادہ کیوں نہیں؟ اور آپ نے بھی پہلے بتایا کہ پورے پاکستان کے اندر 5 بورڈز ہیں, ہر فرقہ
کور کر لیتا ہے. ہم شیعہ کی بات کریں, سنی کی بات کریں, the rest of them as well. تو نیچرلی فرقہ واریت کو تو پھر ایک پروموشن بھی دی جا رہی ہے. مگر اس کا جواب ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. معذرت چاہتی ہوں, ہمارے ساتھ رہیے گا. we're going to be right back. Time for a very short break.